العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین سیما الامام المنتظر عجل اللہم لہ الفرج ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَانفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَقَالَ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سورہ جمعہ سورہ تکاثر کی آیت وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا۔ جب یہ لوگ تجارت اور کھیل تماشے کو دیکھتے ہیں تو دوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور تجھے اکیلا حالت قیام میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اور دوسری وہ آیت کہ جو قرآن کریم کی ان چند آیتوں میں سے ایک ہے جس کی تفسیر مولا متقیان کی نہج البلاغہ میں، ویسے تو پورے قرآن کی تفسیر مولا نے کی ہے، لیکن نہج البلاغہ میں 3 یا 4 آیتوں کی تفسیر آئی ہے، جن میں سے ایک سورہ تکاثر۔ یہ 2 آیتیں جو میرا عنوان چل رہا ہے اس کے حوالے سے تو بات ہو ہی رہی، لیکن پہلی آیت جو تلاوت کی گئی اس کی وجہ ایک مومن کی ریکویسٹ تھی، ہو سکتا ہے کہ مذاق میں کہا ہو سکتا ہے سنجیدہ کہا، اور وہ یہ کہ آیت پھر سن لیجئے کہ جب وہ تجارت اور کھیل تماشے کو دیکھتے ہیں، ریکویسٹ یہ کی گئی کہ آج مجلس ذرا 5-10 منٹ پہلے ختم کر دی جائے، کیونکہ شاید کوئی کرکٹ کا میچ ہو رہا، شاید میرے اعتبار سے تو کوئی ایسا کوئی خاص میچ نہیں ہو رہا ہوگا، ورنہ کہیں نہ کہیں سے اطلاع مل جاتی، بلکہ کسی نے کہا کہ ایسا ہے کہ جو جیتا تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، جو ہارا اسے بھی ایک چانس ملے گا۔ اب یہ ساری چیزیں تو میرا اپنا شوق تو ہے ہی نہیں، لیکن بہرحال خواہش آ رہی۔ ہاں، یہ خواہش اس وقت تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کسی نے مذاق میں یہ بات کہہ دی، اور اتنا مذاق بھی نہیں لگ رہا ہے جب میں اس مجمع کو اس وقت دیکھ رہا ہوں، تو لگ بھی رہا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ لیکن دنیا میں کئی ایسی مواقع آئے جہاں بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ باقاعدہ امام بارگاہ کی انتظامیہ نے مجھ سے یہ کہا کہ مولانا آج بہت اہم ایک میچ ہو رہا ہے، 40 کا جلوس تھا اور 40 کے دن تابوت نکلنا تھا، جلدی سے آپ لوگوں کو فارغ کر دیجئے۔ انگلینڈ میں ویملڈن کا فائنل اس دن پڑ گیا جس دن شہزادی کی شہادت تھی، یہ کچھ 7-8 سال پہلے کی بات۔ مجھے نہیں پتا کہ ویملڈن کیا چیز ہے، یہ الگ بات تھی کہ اس وقت میں ویملڈن کے علاقے ہی میں ایک مومن کے گھر میں مجالس پڑھنے کے لیے مہمان ٹھہرا تھا، کہا کہ نہیں وہ بچے بچیاں تڑپ رہے ہیں، ان کو تو جانا ہے، وہ تو چلے بھی گئے، لیکن ہمیں بھی جانا ہے ان کو پک اینڈ ڈراپ کرنے کے لیے، تو ذرا تو کئی جگہ یہ واقعہ پیش آیا۔ تو یہاں تو پھر بھی میں نے مسقط کے مومنین کا احترام کرتے ہوئے کہا کہ شاید مذاق میں بات کہی گئی ہو، لیکن جہاں تو واقعاً ہم پہ دباؤ پڑا اور مجبور کیا گیا کہ مجلس کو فقط اس لیے مختصر کیا جائے، تو وہاں پہ ایک بار پھر جو ہمارا اصل عنوان ہے اسی کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ بات یاد دلا دی جائے کہ زمانے کے امام کی تیاریاں شہزادی کونین کی سیرت کے حوالے سے یہ بات ہو رہی تھی۔ یہ 2 بڑی خرابیاں تو قرآن نے کوٹ کی، اور ان لوگوں کی خرابیاں کہ جن کا کیس ہم سے ملتا جلتا، پیغمبر کی مخالفت کرنے والے، دشمنی کرنے والے، نہ ماننے والے، مان لینے والے، بہت ساری قسموں کے ہیں، لیکن اس آیت میں جس کیٹیگری کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ تو بالکل ہماری جیسی کیٹیگری، اس آیت میں ان کا تذکرہ
جنہوں نے پہلے پیغمبر کو ریکویسٹ کر کے، درخواست کر کے، ڈیلیگیشن بھیج کے، ہاتھ پاؤں جوڑ کے دعوت دی کہ آ جائیے آ جائیے آ جائیے، ہمیں آپ کا انتظار ہے، اور جب پیغمبر آ گئے تو پھر قرآن نے ہی رپورٹ کیا کہ پیغمبر کے آنے کے بعد ان کی کیا حالت ہوئی، کہ پیغمبر اپنی جگہ ہوں گے لیکن اگر تجارت ہے تو تجارت اول ہے، رسول بعد میں۔ چلے تجارت تو پھر بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ روکڑا ملنے والا ہے، جیب گرم ہونے والی ہے، ڈالر اور پاؤنڈ آنے والے، جو لہوا کھیل تماشے کی خاطر بھی اس رسول کو چھوڑ کے چلے جائیں جس کو خود ہی باقاعدہ درخواستیں کر کے اور ہاتھ پاؤں جوڑ کے بلوایا تھا۔ پیغمبر مکے والوں، نعوذ باللہ ذرا توہین کا جملہ بن جائے، ایسا نہ ہو، مکے والوں کے لیے تو ایک طرح سے پیغمبر ایک بوجھ بن گئے تھے کہ کیوں ہمارے شہر میں پیدا ہوئے اور ہمارے لیے ایک مصیبت پیدا کر دی۔ مدینے میں تو پیغمبر پیدا نہیں ہوئے، ان لوگوں نے تو خود پیغمبر کو بلایا، اور 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال ڈیلیگیشن جاتے ہیں ہر حج کے موقع پہ، مرد بھی جاتے ہیں، عورتیں بھی جاتی ہیں، ہر قبیلے کا نمائندہ بھی پیغمبر بلواتے ہیں کہ اس طرح نہیں آؤں گا، اور اتنی یہ لوگ منت سماجت کر رہے ہیں۔ کفار مکہ کو بڑی پریشانی تھی کہ یہ رسول مکے میں ابھی ہیں تو کم از کم ہماری آنکھوں کے سامنے، ہم ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں، یہاں سے نکلیں گے یہ سارے توہین والے جملے ہیں، لیکن کافروں کے جملے نقل کر رہا، وہ تو قرآن نے بھی نقل کیے، ساحر، مجنون، شاعر، تو کہا کہ اگر یہ مکے سے نکل گئے تو آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے۔ ابھی بھی ہماری بات نہیں مان رہے، لیکن بہرحال ہمارے بیچ میں ہیں، ہم کسی نہ کسی طرح ان کی دعوت کو روک پا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ یہاں سے نکلے تو بڑی ان کو فکر تھی، پیغمبر باہر نہ جانے پا، مدینے والے اپنی جان خطرے میں ڈال کر، اپنے سر اپنی ہتھیلیوں پر رکھ کر، دوران حج رات کی تاریکی میں پہاڑوں کے درمیان چھپ کر پیغمبر کے پاس جاتے ہیں۔ یہ میں ان کا جذبہ بتا رہا ہوں، کتنی عقیدت، کتنا احترام، کتنا جذبہ۔ اور جب پیغمبر آ گئے تو کہا یہ 2 چیزیں ایسی، ایک پیسے کی محبت، ایک کھیل تماشا، کہ حالت نماز میں پیغمبر کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا اس میں پیسہ تو پھر بھی سمجھ میں آتا، خالی کھیل تماشا جس میں کچھ بھی نہیں ہے، بہت ہی ایک عوامی قسم کا اردو کا محاورہ، جسے انگریزی میں کہتے ہیں سلینگ، بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے۔ بھئی کھیل تماشا، تجارت تو ٹھیک ہے، پھر بھی اس میں ہمارا انوالومنٹ ہے، کچھ ملے گا۔ کھیل تماشے میں تمہیں کیا ملے گا؟ خالی دیکھنے جا رہے، بے وقوف بن رہے، چاہے وہ میچ فکسنگ ہو، چاہے وہ اسپاٹ فکسنگ ہو، چاہے فرض کیجئے کچھ نہ بھی ہو، تمہیں کیا ملے گا؟ اسی لیے جب قرآن نے ان لوگوں کو یاد دلانا چاہا تو ترتیب بدل دی آیت کی۔ پہلی آیت میں ترتیب ہے تجارتاً و لہوا۔ مرد چونکہ سورہ جمعہ بہت زیادہ سنتے رہتے ہیں تو مجھے زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، پھر جب قرآن نے انہیں نصیحت کرنا چاہی تو ترتیب بدل، قل ما عند اللہ خیر من اللہو و من التجارہ۔ یہاں کھیل پہلے آ گیا، تجارت بعد میں چلی گئی۔ یہ تو بالکل فضول چیز ہے، اس کی خاطر تم اللہ کے رسول کو حالت نماز میں چھوڑ کے جا رہے۔ اچھا اس پہ تو میں نے پورے اشرے پڑھے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو ہمارا موضوع چل رہا تھا نا، اب دیکھیے کہ اس آیت کا اس سے ربط ملتا، گرچہ اس وقت میں کھیل کے پہلو پہ نہیں جاؤں گا، اور جانا ممکن بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ربط نہ بن رہا۔ کس طرح سے دنیا نے بے حیائی کو پروموٹ کرنا چاہا۔ اب یہ دنیا کا لفظ غلط، دنیا والے بیچارے تو بے وقوف ہوتے ہیں، جو بھی دنیا کو چلا رہے ہیں، جو دنیا کے نظام کے اصلی حکمران جو ہمیں نظر آتے ہیں، یہ چہرے نہیں ہیں، کچھ ہیں شخصیتیں، کچھ ہیں سسٹمز۔ کس طرح سے انہوں نے، بھائی بے حیا یوں سمجھ میں آ رہی تھی کہ بے پردگی کو پروموٹ کرو، مکس گیدرنگ کو پروموٹ کرو، لیکن اب کھیلوں تک کو نہیں چھوڑا۔ جو آدم خالی یہ خیال کرتے ہوئے کہ بھائی مولا نے بھی نہج البلاغہ میں کہا ہے کہ اپنے دن کے 3 حصے کرو، تو جن میں سے ایک حصہ
ذرا سا سیر، تفریح، آرام، انٹرٹینمنٹ ہونا چاہیے. ایک حصہ اگر روزی کے لیے ہے، ایک حصہ اگر مثلا نیند وغیرہ کے لیے ہے، تو ایک حصے میں تھوڑا سا تربیحاً للنفس، انسان کا نفس ہے، حلال طریقے سے اس کو لذت دو. تو اب یہ کہ جو آدمی ناچ گانے میں نہیں جاتا، جو آدمی حرام تفریحات میں نہیں جاتا، یہ سوچتا کھیل، یہ تو بالکل ایک جائز قسم کی چیز ہے، جاؤ تھوڑی دیر خوش ہو کے آ جاؤ. اسے بھی بے حیائی کے پروموشن کا ذریعہ بنا لیا گیا. اب وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں دیکھیں، ان کا نام تک مجھے لینا نہیں آتا ہے، نہ کبھی دیکھا ہے. سنا ہے کہ اب ان کھیلوں میں چیئر لیڈی ٹائپ کی کوئی چیز ہوتی ہے، ان کے لباس دیکھا کریں، ان کا اسٹائل دیکھا کریں. کیا تعلق ہے ان کا کھیلوں سے؟ لیکن آہستہ آہستہ اس طریقے سے بےہودگی اور بے حیائی کے وہ مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں کہ کھیل کے بہانے سے آدمی، اب یہ اولمپک گیمز ہوتے ہیں، بیچ والی بال کے نام سے جو اس کے اندر کھیل ہے، وہ تو ہے سراسر بے حیائی. باقی بھی جتنے بھی خواتین کے مقابلے ہوتے ہیں، بہت 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 زیادہ، ایک دو مقابلوں میں کچھ عورتوں کو اسکارف پہن کر مقابلہ کرنے کی اجازت ملی، لیکن اکثر مقابلے ایسے بے حیائی انبیاء کی فوج کو تباہ کرنے کا سبب بنتی. بے حیائی انسان کی روحانیت اور تقوی کے ختم کا سبب بنتی. نہیں، یہ تو چھوٹی چیزیں. بے حیائی دین کے ختم کرنے کا سبب بنتی ہے. لا دین لمن لا حیا له، جس کے پاس حیا نہیں ہے اس کے پاس دین ہی نہیں ہے، یعنی اسلام ختم ہو جاتا. چنانچہ وہ حدیث جو میں بہت پڑھتا رہتا ہوں، آج نہیں پڑھوں گا، بہت پڑھتا رہتا ہوں، اور میں تو خیر ایک طالب علم، ابھی میں کسی ایک مجلس میں عرض کر رہا تھا کہ علماء اس پہ پورا عشرہ پڑھتے ہیں اس حدیث پہ، کیونکہ حدیث عشرے کے لیے بالکل سیٹ حدیث ہے. دو حدیثیں ایسی ہیں، ایک تو میں پڑھوں گا مجلس کے آخر میں یا بیچ میں، ایک پڑھوں گا نہیں خالی اشارہ. جبرائیل کا یہ کہنا کہ یا رسول اللہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد میں 10 مرتبہ اس دنیا میں پھر آؤں گا آفیشل ڈیوٹی پر، اور ہر مرتبہ جو آؤں گا، اس سے پہلے جب میں آتا تھا انبیاء کے زمانے میں آپ تک، تو آسمان سے کچھ لے کے آتا تھا، وہی کتابیں، صحیفے، تورات، انجیل، زبور، اور دے کے جاتا تھا. اور اب جو 10 مرتبہ آؤں گا تو خالی ہاتھ آؤں گا، دنیا سے کچھ اٹھا کے لے جاؤں گا. اور اس کے اندر جو 10 باتیں بتائیں، اس میں 7ویں، 8ویں، 9ویں اور 10ویں بات کا ربط دیکھیں گے. میں حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ اتنی مشہور کے بچے کو بھی یاد ہوگی. تو کہا کہ 10ویں مرتبہ جو آخری مرتبہ آؤں گا، پھر نہیں آؤں گا، اور پھر اگر آئیں گے تو بس زمانے کے امام کا سپاہی بننے آئیں گے. وہ ہے میں دنیا سے ایمان لے کے چلا جاؤں گا. نہیں رہے گا ایمان دنیا میں کہیں، ہر آدمی بے ایمان کے ہوگا. جو آخری زمانے میں جلتے ہوئے انگارے کو ہاتھ میں رکھ کے کھڑا ہونا آسان، ایمان کا بچانا مشکل. وہ بہت ساری حدیثیں ہیں. اور اس سے پہلے یہ کہا کہ میں آؤں گا اور سمجھدار دانشمند لوگوں سے حکمت کو لے کے جاؤں گا. ایک جبرائیل کے ایک جملے پہ ایک مجلس بڑے آرام سے ہو سکتی، اور اس سے پہلے علماء سے علم لے کے، اور اس سے بالکل پہلے پہلی بات سے لے کے 6ٹھی بات تک. پھر 7ویں بات ہے عورتوں سے حیا لے کے چلا جاؤں. اور جب حیا گئی تو علماء سے علم جائے گا، جب علماء سے علم جائے گا تو عقل مند اور سمجھدار اور دانشمند لوگوں سے بھی حکمت کی بات چلی جائے گی، جو آج آپ واٹس ایپ اور فیس بک پہ دیکھتے ہیں. بڑے پڑھے لکھے لوگ ایسی جہالت کی، اب بچوں سے بھی زیادہ گئی گزری بات کرتے ہیں. اور آخری مرتبہ آؤں گا تو ایمان لے جاؤں. جب حیا گئی تو بگویا اب ایمان جانے لگا، اب پروسیس شروع ہو گیا، اب یہ ختم ہو کے رہے گا. چنانچہ جنہیں بے حیائی پھیلانا، تو ان کو معلوم ہے کہ ابھی بھی ایسے لوگ تھے جو گانے کے محفلوں میں نہیں جاتے تھے، وہاں سے بے حیائی پھیلتی. جو ڈانس کے فنکشنز میں شریک نہیں ہوتے تھے، وہاں سے بے حیائی پھیلتی.
ان کو کیسے بے حیا بنایا جائے، جو مسجد اور امام باڑے تقوی اور تقدس والے آدمی. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے دو چیزوں سے خاص اٹیک ہوا. ایک بچوں کے کارٹون، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ ہمارے بچے، ان کے ذہن میں کیا زہر ڈالا جا رہا ہے کارٹون کے نام پر. بہت سارے مومن بڑے فخر کے ساتھ آ کے کہتے کہ مولانا ہمارے یہاں بڑی سختی ٹیلی ویژن کے استعمال اور یہ یوٹیوب وغیرہ، ہم بچوں کو صرف کارٹون دیکھنے دیتے ہیں. اور اس وقت جتنے بےہودہ کارٹون بنائے جا رہے ہیں اور جتنی بےہودگی اس کارٹون کے ذریعے سے بچوں کے ذہن میں ڈالی جا رہی، اس سے تو وہ عام ڈرامے بہتر لگتے ہیں. میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ 3 باتیں بیان کرنا تھی، پہلی ہی بات بہت لمبی ہو گئی. لیکن وہی جو کل والا میرا جملہ تھا کہ اگر گھر میں آپ کو مثلا مکھی مچھر آنے سے روکنا ہے تو ایک خانہ آپ کو بند کرنا پڑے گا. اب یہ بچوں کے کارٹون کو سوچ سکتا کہ یہ بھی اتنی بڑی گمراہی کا سبب بنیں گے؟ یقیناً 40 سال پہلے، 30 سال پہلے، 25 سال پہلے یہی ایک ایسی تفریح تھی جو ہم اپنے بچوں کو اطمینان کے ساتھ کروا سکتے تھے کہ بیٹا کارٹون دیکھو. اور آج اس کے آپ اس کے مکالمے سنیں، اس کے مناظر دیکھیں، اس کا تھیم دیکھیں. خیر، اور دوسری چیز کھیل. 2 خاص چیزیں جس کے ذریعے صاحب ایمان کے گھر میں شیطان کو نقب لگا کر بے حیائی کو پہنچانا. اس کا اصل مقصد بے حیائی نہیں، اس کا اصل مقصد ہے ایمان ختم کرنا. تو اس کا ایک ذریعہ بے حیائی ہے. بے حیائی کیسے داخل کی جائے اس گھر میں؟ چنانچہ کھیل. ایسے ایسے بےہودہ مناظر اب کھیلوں کی وجہ سے اسکرین پہ آ جاتے ہیں کہ جو ایک عام شریف مومن کبھی دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. اچھا، یہ بات بہت پھیل گئی. اگر کبھی پورا عشرہ حیا کے عنوان پر ہوا، یا یہ کہ میرا وہ عنوان ایمان کیسے ختم ہوتا، تو وہاں تفصیل بتائی جائے گی. یہ تو شہزادی کونین کی سیرت کے حوالے سے بات کرنا ہے تو بات مختصر. چنانچہ یہ جو آیت جو ایک مومن کی درخواست کے اوپر میں نے تلاوت کی، تو اس کے اندر 2 باتیں آئی ہیں. اس میں کھیل تماشا بھی ہمارے موضوع سے باہر نہیں. کھیل تماشا آج ذریعہ بنا ہے بے حیائی کا. اور یہاں پہ 4 باتیں بہت مختصر بیان کر کے میں اگلے مرحلے میں داخل ہوں. یعنی بظاہر موضوع رکا ہوا ہے، کل پرسوں مجلس کے آخر سے حیا کے عنوان پہ بات شروع ہوئی تھی، اور آج یہ تقریباً 1/3 مجلس ہو چکی. تو اب آگے بڑھنا ہے. لیکن 4 بہت چھوٹی باتیں. اب یہ بے حیائی کیسے پھیلتی ہے اور حیا معاشرے میں کیسے آتی؟ حدیثیں، واقعات، روایتیں، آیتیں، وہ سب کو اس وقت چھوڑ رہا ہوں وقت بچانے کے لیے. کہا کہ 2 چیزیں ایسی جو سب سے زیادہ بے حیائی کو معاشرے کے اندر لے کے آتی ہیں. 2 چیزیں. اب جیسا کہ میں نے کہا، ویسے تو کھیل بھی، ویسے تو کرکٹ بھی، ویسے تو اولمپک گیمز بھی بے حیائی کو لے کے آ رہے ہیں. لیکن سب سے زیادہ کا 2 چیزیں. پہلی چیز گانا بجانا، جو اسلام میں غنا کی اتنی برائی کی گئی. میوزک نہیں، میوزک ایک الگ چیز، سانگز، سنگنگ، غنا. کہا کہ یہ جو ہے سب سے زیادہ بے حیائی پھیلانے والی یہ چیز. اس لیے جس کو somehow کسی بھی ریزن اور وجہ سے معاشرے کو بے حیا بنانا ہے، وہ پہلے وہاں پہ گانے بجانے کو رائج کرے گا. اور امام کی وہ مشہور حدیث جو گناہ کبیرہ نامی کتاب میں شہید دست غیب نے بھی گانے کے چیپٹر میں لکھی ہے کہ ان الغنا ينبت النفاق كما ينبت الماء الزر. گانے کی ایک خاص بات یہ حدیث ہے کہ وہ دلوں میں نفاق کی فصل کو اگاتا. ينبت النفاق كما ينبت الماء، جس طرح سے اگر بارشیں ہوتی رہیں، پانی گرتا رہے زر، تو فصلیں جس طرح سے لہلہا اٹھتی ہیں. یہ گانے کا کام. گانا جو ہے ہمیں مومن سے منافق بنا دیتا، اور یہی بے حیائی کا سب سے بڑا نقصان یہی. تو
تو ایک تو گانا بجانا. اب دیکھیں یہ ایک ایک جملہ ایسا ہے جس پہ ایک ایک مجلس نہ صرف یہ کہ ہو سکتی ہے بلکہ میں نے پڑھی، لیکن وقت بچانے، موضوع مکمل کرنے، اور یہ کہ جو بیچارے پھر بھی کرکٹ میچ کو چھوڑ کے آ گئے، کم از کم ان کو آخری چند اوورز کا مزہ مل جائے، اس لیے بات کو میں بہت مختصر رکھ رہا ہوں. گانا. اور دوسری چیز لقمہ حرام. پیٹ کے اندر اگر حرام کا لقمہ پہنچ رہا، اب اس پر میں اپنی بات اس لیے آگے نہیں بڑھا رہا کہ یہ تو ہماری تقریر کا آج کا اصل عنوان ہے. دو چیزیں ایسی ہیں بے حیائی پھیلانے والی، سینکڑوں چیزیں، دو چیزیں ایسی جو سب سے زیادہ بے حیائی پھیلاتی ہیں، گانا اور لقمہ حرام. کائنات کی تاریخ میں لشکر یزید سے زیادہ بے حیا لشکر کون ہوگا؟ آقا حسین نے کہہ دیا لقد ملیت بطونکم من الحرام. تمہاری سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ تمہارے پیٹ لقمہ حرام سے بھرے ہوئے. کائنات کا سب سے بے حیا لشکر، سب سے بڑی ان کی خرابی یہ بتائی گئی لقمہ حرام. اور جیسا کہ میں نے کہا یہ اصل موضوع ہے، چنانچہ اس پر اس وقت جو میں بات کو روک رہا ہوں تو اس لیے نہیں کہ وقت کم ہے تو بات کو ختم کرنا، ابھی بات کو بڑھانا. پہلے وہ دوسری دو باتیں آ جائیں. چار باتیں آج کے مجلس کے پہلے حصے میں تھی. سب سے زیادہ بے حیائی پھیلانے والی اور سب سے زیادہ بے حیائی کو روکنے والی. اب بے حیائی کو روکنے والی بھی بہت باتیں. اسلام ہمیشہ تین انداز سے بات کرتا. نمبر ایک، پہلے تو مسئلہ بتاتا ہے تمہاری بیماری ہے کیا، پرابلم ہے کیا. کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ اس لیے مر جاتے ہیں کہ علاج تو ہوا ان کا، لیکن ڈاکٹر حضرات یہ ڈائیگنوز نہیں کر سکے کہ اصل بیماری کیا. چنانچہ وہ کچھ اور سمجھ کے علاج کرتے رہے، مر گئے. ایسی بیماری میں بھی مر گیا جس کی دوا ہے، جس کا علاج ہے، لیکن پہلے ڈائیگنوز تو ہونا کہ اس کا اپنا پرابلم ہے کیا. بہت سارے، کیونکہ ابھی میں پرسوں ہی ایک اخبار میں خبر پڑھ رہا تھا کہ فلاں مسئلہ تھا، ڈاکٹر نے دوسری تشخیص کی، دواؤں پہ دوائیں دی، پھر بھی وہ بیچاری 11 سال کی بچی مر گئی. تو ایک اہم سی چیز تو اسلام پہلے تو بتاتا کہ تمہارا اصل پرابلم ہے کیا، تمہاری اصل بیماری ہے کیا. لیور خراب ہے، علاج گردے کا کر رہے ہیں، گردہ خراب ہے، علاج ہارٹ کا کر رہے ہیں، تو مرنا ہی مرنا. پھر اسلام یہ بتاتا کہ یہ خرابی آتی کیسے، کیوں، آخر یہ جو ہے آخر یہ خرابی پیدا ہوئی تو کیوں، تاکہ علاج جب ہو جائے تو آئندہ انسان احتیاط کرے. اور پھر اسلام یہ بتاتا ہے کہ اس کا علاج کیا ہے، یہ آئی کیوں، اور پھر کس طریقے سے اس سے بچ سکتے ہو. یہ تین چیزیں. تو اب یہ بے حیائی مرض، بیماری جو ایمان کا خاتمہ کر دیتی ہے، اور بہت ساری چیزوں میں دو اہم چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم بے حیا بنتے ہیں. اہم ترین دو، باقی اور بھی چیزیں ہیں، اور دو اہم ترین باتیں ہیں جو اس کا علاج، جو اس کی دوا. نمبر ایک تو کل بات آ گئی، گرچہ خود میرا دل مطمئن نہیں ہوا، اتنی سی بات، لیکن ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، یہ ایک آیت کا یہ سب سے بڑا علاج ہے کہ اگر نماز پڑھو گے تو یہ بے حیائی سے تمہیں روکے گی، باقی گناہ بعد میں ہیں. پہلا سب سے بڑا فائدہ نماز کا. یہ نماز کوئی اس کو مختصر یا کوئی غیر اہم عبادت نہ سمجھے، بوجھ نہ سمجھے. یہ آپ کا وہ علاج ہے کہ جو اتنی پریشانیوں سے آپ کو بچانے والی. نمازی کو اللہ 15 برکتیں دیتا ہے، 5 دنیا میں، 5 قبر میں، 5 آخرت میں. بہت مشہور حدیث ہے، آج کل بہت پڑھی جانے لگی، اور ایسی بے شمار حدیثیں. تو یہ بہت فائدے کی چیز. لوگ کہتے ہیں اللہ کو ہماری نماز کی کیا ضرورت ہے. نہیں، اللہ کو نہیں، تمہیں تمہاری نماز کی ضرورت. یہ تمہارے فائدے کے لیے. فرشتے بھی تو نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز فرشتوں کو فائدہ دیتی. یہ تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہوا نا کہ ہم بیمار ہیں، ڈاکٹر نے ہمیں دوا دی، ہم نے کہا وہ فلاں صاحب کو کھلا دیجئے. بھئی وہ دوا کھا بھی لیں گے تو اس سے آپ کا مسئلہ تو رہے گا نا. فرشتوں کی نمازیں، فرشتوں کے سجدے ان کو فائدہ دے رہے. مسئلہ تو تمہارے ساتھ. عذاب قبر فرشتوں پہ نہیں آئے گا. قیامت کے دن پیاس کے عالم میں فرشتے نہیں اٹھائے جائیں گے. تو خیر، یہ تو وہ چند
چلتے ہوئے جملے ہیں جو لوگ نماز سے بچنے کے لیے کہہ دیتے ہیں. اب یہ کہ عرب ممالک میں نماز کا ایک ماحول ہے تو بہت سے وہ لوگ بھی نماز پڑھ لیتے ہیں کہ جب یہ اپنے پاکستان یا انڈیا کے شہروں اور دیہاتوں میں جاتے ہیں تو مجال ہے کہ ایک نماز بھی یہ پڑھیں. تو عادت والی نماز تو چاہیے بھی نہیں، لیکن جو اصلی نماز، جس اصلی نماز کی دو بڑی خاصیتیں تو قرآن نے بتا دی. فویل للمصلین، کن نمازیوں پہ قرآن نے کہا تباہی اور عذاب ہے؟ نمبر 1 ساہون، نمبر 2 یراؤن، نمبر 3 یمنعون الماعون. اتنا آج کے مجلس میں جو مجمع آیا وہ بہت ہی چنا ہوا فلٹرڈ قسم کا مجمع، اس لیے میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، خالی اشارے کر رہا ہوں کہ کس نے فویل للمصلین کی آیت نہیں سنی اور اس کے حوالے سے یزید کا آرگومنٹ نہیں سنا کہ نماز نہ پڑھنا. قرآن نے تو نمازی کو برا کہا ہے، شرابی کو کہیں برا نہیں کہا. خیر، تو اب نماز پہلی چیز، علاج، دوا، کیسے بے حیائی کا خاتمہ کیا جائے. خالی بے حیائی کو کوسنے دینے سے کام نہیں چلے گا. کہا دو بہت اہم چیزیں، نمبر 1 یہ، نمبر 2 حجاب. یہ جو ہمارے یہاں حجاب اور یہ جو شہزادی کی سیرت کے حوالے سے حجاب کا تصور آتا، تو حجاب پہلی چیز نہیں ہے، اصل چیز ہے بے حیائی، خاتمہ اس کا کرنا. اسی لیے حجاب اس کا ایک ذریعہ ہے، اصل چیز بے حیائی. اسی حجاب کا موضوع مرد عورت دونوں کے لیے، کیونکہ بے حیائی عورتوں میں اگر ہے تو مردوں میں بھی ہے. اور حجاب، میں کوشش یہی کر رہا ہوں کہ باتیں خالی ہوائی باتیں نہ ہوں بلکہ اس کی دلیلیں قرآن حدیث سے آپ تک پیش کرو. حجاب کا یہ والا فائدہ خود قرآن میں آیا ہے، سورہ احزاب، وہی سورہ جس میں آیا ہے درود ہے، وہی سورہ جس میں آیا ہے تطہیر ہے، وہی سورہ جس میں آیا ہے ولایت ہے. جو غدیر خم میں پیغمبر نے کہا کہ میں جس کا مولا، تو پیغمبر سب کے مولا بنے کس سے؟ وہ آیا ہے ولایت سورہ احزاب میں، اور اسی میں ہی آیت وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَاب. غالباً آیت کا نمبر 53 ہے جہاں تک میرا ذہن کام کر رہا. فَإِذَا، جب تمہیں ان سے سَأَلْتُمُوهُنَّ ان عورتوں سے کوئی چیز مانگنا ہو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَاب، تو حجاب کے اندر سے مانگنا. چلیں یہ تو ایک حکم خدا ہو گئے. آگے وجہ بتائی کہ کیوں حجاب ہونا چاہیے تمہارے اور عورت کے درمیان. وجہ کیا رہی؟ آیت نے وجہ بھی بتائی، خالی حکم نہیں دیا کہ عورت کے ساتھ اگر کسی وجہ سے کسی قسم کی کوئی ڈیلنگ کرنا ہو تو حجاب کے ساتھ کرو، من ورائے حجاب، حجاب میں سے. فوراً وجہ بتائی ذالکا اطہر لقلوبکم وقلوبہن، کیونکہ یہ چیز حجاب کے عالم میں عورت سے ڈیلنگ کرنا اطہر، طاہر کرتی ہے، پاک کرتی ہے، پاکیزہ بناتی ہے، تطہیرہ کی منزل پہ لے جاتی ہے تمہارے دلوں کو اور ان کے دلوں کو. اور یہاں دیکھیں بالکل برابر سے عورت اور مرد کو رکھا گیا، جہاں وجہ آئی کہ آخر حجاب کا فائدہ کیا. قلوبکم، کم عربی زبان میں مردوں کے لیے اور کنہ عربی زبان میں عورتوں کے لیے. تو کہا مرد اور عورت دونوں کے دل اطہر، ایک ہوتا ہے طاہر یعنی پاک، اور ایک ہے اس کی سپرلیٹو ڈگری اطہر، سب سے زیادہ پاک. کبیر بڑا، اکبر سب سے بڑا، صغیر چھوٹا، اصغر سب سے چھوٹا، عالم علم والا، عالم سب سے زیادہ علم والا، طاہر پاک، اطہر سب سے زیادہ پاک والا. یہ قرآن نے کہا کہ دلوں کو سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز حجاب ہے. اور جہاں یہ حجاب آئے گا، دل جب پاک ہو جائیں گے تو وہاں سے بے حیائی خود بخود رخصت ہوگی. یہ 4 چیزوں پہ بڑے آرام سے خمسہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے اپنی مجبوری بتائی، میں اس مومن کی خواہش تو پوری نہیں کر پاؤں گا، لیکن بہرحال 1 گھنٹے کا وقت تو مجھے آج اپنے آپ پہ لازم ایک پابندی عائد کرنا ہے، مصائب کے علاوہ 1.25 گھنٹے ہو ہی جائیں گے. تو اب 4 باتیں، 2 چیزیں بے حیائی کو پھیلاتی ہیں سب سے زیادہ، اور 2 چیزیں بے حیائی کو ختم کر کے حیا کو لے کے آتی ہیں. نماز بے حیائی کو ختم کر کے حیا کو لاتی ہے، اور حجاب. اور دوسری جانب
غنا سب سے زیادہ بے حیائی کو پھیلاتا ہے، اور لقمہ حرام۔ زمانے کے امام نے اپنے پہلے لشکر سے بیعت لی، اور مولا نے فرمایا کہ یہ لکھ کر اپنے گھروں میں اس روایت کو آویزہ کر دینا، ہینگ کر دینا، صبح شام اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے اس پہ نگاہ پڑ۔ اور وہ جو 3 باتیں امام نے خاص منتخب کی، پہلی بات حیا کا خیال کرنا ہے، بے حیائی نہیں چاہیے۔ یہ لشکر امام کو تباہ کرنے والی چیز ہے۔ کچھ دلیلیں کل کی مجلس میں آئیں، کچھ باتیں آج ہو گئی۔ اب آئیے اس کے بعد آگے بڑھیں۔ کیا ایک بہت بڑا کوئسچن مارک وائی، کہ یہ بے حیائی جو ہے، یہ تو میں نے بتایا گانا اور اس سے آتی، لیکن جو بہت بڑا ریزن ہے بے حیائی کا وہ ہے دولت، مال۔ جتنا پیسہ آتا جاتا ہے اتنا آدمی بے حیا بنتا جاتا ہے۔ جتنا آدمی غریب ہوگا پھر بھی اس کے پاس حیا ہوگی، چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ دیکھیے ہر قسم کے مثالیں ہوتی ہیں، لیکن انگریزی کا ایک محاورہ ایکسیپشنز پروف دا رول۔ اگر 2-4 آپ کو اس کے خلاف نظر آئیں کہ انتہائی پیسے والے ہیں لیکن اتنے ہی حیا والے ہیں، وہ خود اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ باقی پیسے والے حیا والے نہیں۔ اصل میں تو یہ عربی کا لفظ ما من آمن الا وقد خصا، مگر عربی سمجھانے کا وقت نہیں ہے تو انگریزی۔ اصول یہ کہ دولت، وہی جو کل میں نے ایک مصرع پڑھ دیا، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، دولت جب آتی ہے گھر کے اندر انسان بے حیائی کے راستے پہ چل نہیں لگتا، اسے خود بھی نہیں پتا ہوتا، آہستہ آہستہ انسان کا دماغ خراب ہوتا۔ اور اس مجلس کے اس حصے کے لیے دوسرا حصہ، آج میں نے قرآن کی ایک اور آیت کی تلاوت کی، 2 آیتیں آج تلاوت کی نا جو شروع مجلس میں تھی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ آیت اس حصے کے لیے، ہلاک کر دیا تمہیں، الہاکم، ہلاک ہو گئے تم لوگ، مر گئے تم لوگ، التکاثر، دولت کی کثرت کی وجہ سے۔ جہاں دولت کی کثرت ہوگی وہاں انسان کی ہلاکت۔ یہ جملہ بعض روایتوں میں کہ فلاں آدمی کو دیکھو وہ چلتا پھرتا مردہ ہے، وہ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، شادی کر رہا ہے، اولادیں ہو رہی ہے، بچوں کو پڑھا رہا ہے، وہ مردہ ہے، مر گیا۔ الہاکم التکاثر، قرآن نے وجہ بتائی تکاثر، نماز وحشت قبر کا جو دوسرا طریقہ مراجع نے لکھا ہے، اس میں سورہ تکاثر کی آیت، سورہ تکاثر 10 بار پڑھنے کا حکم ہے۔ گرچہ عام مراجع نے کہا کہ آپ کو اختیار ہے، مرنے والے کی خبر ملے چاہے یہ طریقہ اختیار کریں جو عام ہمارے آیت الکرسی اور 10 قل، چاہے یہ سورہ تکاثر والا، لیکن آغا سیستانی نے کہا اختیار نہیں ہے۔ اگر مرنے کی خبر آئی، ابھی وہ مردہ دفن نہیں ہوا، اور آپ چاہتے ہیں اس کے لیے نماز وحشت پڑھ لوں، پتہ نہیں بعد میں مجھ کو اطلاع ملے نہ ملے، وہ کہیں کہ ٹورنٹو میں، کہیں انگلینڈ میں مرا، وہاں کبھی 2 دن لگ جاتے ہیں دفن میں، کبھی 4 دن لگ جاتے ہیں، معلوم ہے ویکینڈ آ گیا، سیٹرڈے سنڈے سارے آفیسز بند، قبرستان بند، پتہ ہی نہیں چلے گا، تو مرنے والے کو نماز وحشت کا فائدہ تو پہنچا دو۔ دفن سے پہلے اگر نماز وحشت پڑھنا ہے تاکہ فائدہ ملے تو سورہ تکاثر والی نماز وحشت پڑھو، اور اگر دفن کے بعد جو عام رائج ہے طریقہ تو یہ دوسری آیت الکرسی والی، اور دونوں آپ کو توضیح المسائل میں ایک ہی جگہ پہ طریقے مل جائیں گے، لیکن سورہ تکاثر ایک اہمیت رکھتا ہے موت کے حوالے سے۔ نہج البلاغہ میں قرآن کی بہت مختصر 4-5 آیتوں کی تفسیر ہے، جن میں سے اس کی ایک تفسیر سورہ تکاثر کی، اس آیت کی، اور آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہلاک کر دیا تمہیں دولت نے، حتی زرتم المقابر۔ ہاں دولت بھی آئے اور ہلاک بھی نہ ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، قبروں کی زیارت کرتے رہنا۔ اب یہ پورا ایک فلسفہ کہ خالی قبروں کو دیکھ کے آنے کا فائدہ نہیں، قبر کی زیارت سے مطلب کیا عبرت لینا ہے، کیا نصیحت لینا ہے، وہ آج کا موضوع نہیں، بلکہ آج اس عشرہ فاطمیہ کی کسی مجلس کا بھی موضوع نہیں بنے گا، کیونکہ وقت نہیں ہے، موضوع اتنا پہلے ہی پھیل گیا۔ بہرحال اصل بات یہ کہ قرآن نے کہا جہاں دولت کی کثرت ہوتی ہے وہاں پہ ہلاکت ہوتی ہے، اور مولا کی مشہور حدیث
میں نے کسی پیسے والے کو نہیں دیکھا مگر یہ کہ اس کے مال میں کسی نہ کسی کا حق ضرور ہوگا. جب دولت آتی ہے تو حلال طریقے سے. تو خدیجہ طاہرہ کی مانند بہت کم مثالیں، زیادہ تر کسی کا حق مارا، ناجائز طریقے سے کمایا، حرام کام کر کے کمایا. اور یہ ساری چیزیں دولت کی کثرت، گرچہ پھر بات یاد رکھیے کہ اصل چیز دولت کی کثرت نہیں، اصل چیز ہے لقمہ حرام. لیکن چونکہ دولت کی کثرت 99% لوگوں کے پاس، میں 95 بھی نہیں کہہ رہا ہوں، 99% لوگوں کے پاس دولت کی کثرت حرام طریقے سے. مولا کی وہ حدیث جو بہت مشہور. اور یہ دوسری چیز ہے جو معصوم کے لشکر کو تباہ کرنے والی ہے. معصوم کا لشکر، میرا اصل عنوان تو معصوم کا لشکر ہے. اور اس کی مثال تو اتنی واضح کہ مجمع کو ایک اشارہ کر دینا کافی ہے. اور وہ یہ ہے کہ ایک ایسا معصوم کا لشکر جس کی سربراہی کائنات کا سب سے بڑا معصوم کر رہا، اللہ کا رسول، اور جس کی سپہ سالاری اس کے بعد کائنات کا افضل ترین انسان کر رہا، یعنی میرا مولا. اور اس کے باوجود یہ لشکر اسلام احد کے میدان میں اس بری طرح سے تباہ و برباد ہوا. میں نے لفظ شکست استعمال نہیں کیا کیونکہ آخر میں مولا کی ذوالفقار نے بچا لیا اس آخری تباہی سے جسے شکست کہتے ہیں. شکست نہیں ہوئی، گرچہ تمام کتابوں میں اسی طرح لکھا. بدر میں مسلمان جیتے، احد میں مسلمان ہار گئے. ہارنا تو نہیں کہیں گے، اسلام بھی باقی رہا، رسول بھی باقی رہے. کفار مکہ آئے تھے، وہاں سے انہی کو بھاگ کے جانا پڑا. لیکن تباہی، کتنی بڑی تباہی احد کے میدان میں لشکر اسلام کی ہوئی. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، سورہ توبہ کی آیت کہ ہم نے تمہیں کثیر جگہوں پہ کامیابی عطا کی. یہ قرآن کی آیت. نصرکم، تمہاری مدد کی. کثیرہ، کثیر. متوکل نے اس کی معنی ایک منت مانی. متوکل جیسا ظالم، کربلا مولا کی زیارت کرنے والے کربلا میں سب سے زیادہ متوکل کے مظالم سنتے ہیں. اور زیارت پر آنے والوں کی عقیدت جو متوکل کے زمانے کے زائرین تھے، باتیں مشہور ہیں. وہ متوکل ایک دفعہ بیمار پڑا اور بدن میں ایک ایسا، اس کی ٹانگوں میں ایک ایسا ناسور یا السر ہو گیا کہ انتہا سے زیادہ تکلیف دے. اس وقت تک یہ پین کلر ایجاد نہیں ہوئے تھے، تو اب یہ کہ تکلیف سے تڑپ رہا. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ موت نہیں آتی لیکن اتنی تکلیف ہے کہ آدمی مرنے کو آسان سمجھتا. بہت تکلیف. ماں سے اپنے بیٹے کی حالت نہیں دیکھی جائے. ماں تو ماں، چاہے مومن کی ماں ہو چاہے متوکل کی ماں ہو. اس نے منت مانی کہ میرا بیٹا اگر ٹھیک ہو گیا، منت، نظر، شرعی نظر، تو میں مال کثیر راہ خدا میں دوں گی. پھر اس کا بیٹا ٹھیک ہو گیا. وہ بھی ایک لمبا واقعہ ہے کہ کیسے پھر امام نے ہی ایک دعا اس کو بتائی تھی، لیکن وہ بات پھر ٹریک سے ہٹتی جائے گی. اب جب وہ ٹھیک ہو گیا اور منت پوری کرنے کا وقت آیا تو یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ ماں نے یہ تو مینشن ہی نہیں کیا کہ کتنا مال، کثیر مال دوں گی. کثیر کسے کہتے ہیں؟ کسی کے نزدیک 100 بھی کثیر ہوگا، کسی کے نزدیک 10,000 بھی کثیر نہیں. یہ تو ایک ایسا لفظ ہے نا جو کل کے کوسچن آنسر سیشن میں ایک بات آ رہی تھی کہ زمانہ بدلنے سے اور حالات کے بدلنے سے کچھ الفاظ کا مفہوم بدل جاتا، جس سے حرام بھی حلال ہو جاتا ہے، حلال بھی حرام ہو جاتا. کثیر ہو سکتا ہے کہ آج سے 100 سال پہلے 5 روپے بھی کثیر ہوں اور آج 5,000 بھی کثیر نہ ہو. تو اب یہ کہ کثیر کہتے کسے؟ منت پوری کرنا. اور یہ منت کے جو ایسے الفاظ ہوتے ہیں نا کہ لفظ تو آپ نے کہہ دیا، وضاحت نہیں کی. اس میں بعض اوقات بڑے دلچسپ واقعات ہوتے ہیں. ان میں سے ایک یہ واقعہ، اب علماء سے پوچھا گیا کہ منت کی کیسے پورا کرے. آپ بھی عالمی سے جا کے پوچھیں کہ فلاں منت کی ہے کیسے پورا کرے، اگر لفظ واضح نہیں. اب ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دی.
کسی نے کہا 200، کسی نے کہا 800، کسی نے کہا 1000، کسی نے کہا. بات آخر میں پہنچی امام تک، وہ بھی اتنے آرام سے نہیں، بہت گھوم کے، لیکن اب اتنا وقت نہیں. امام نے کہا کہ 80 درہم راہ خدا میں دو. اب سارے علماء کے 80 تو سب کو بہت چھوٹی رقم لگی. 80 کے مطلب 8 عمانی ریال، ایگزیکٹ مجھے ایکسچینج ریٹ نہیں پتا. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ اس کو کثیر تو نہیں کہیں گے. اور پوچھا گیا کہ دلیل کیا ہے؟ دلیل قرآن کی یہی آیت جو ابھی میں نے تلاوت کی. کہا کہ 80 اس لیے کہا کہ اللہ نے سورہ توبہ میں کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا، ہم نے تمہاری کثیر جگہوں پہ مدد کی ہے. رسول اللہ کے زمانے میں 80 جنگیں لڑی گئیں. 80 قرآن نے اس کو کثیر کہا، تو پتہ چلا کہ 80 کو کثیر کہتے ہیں. اب یہ میں نے یہ سارا واقعہ کیوں بیچ میں پڑھا کہ 80 جنگیں پیغمبر کے زمانے میں لڑی گئیں. کچھ میں رسول گئے، وہ غزوے کہلائے، کچھ میں اصحاب کو بھیجا، وہ سریے کہلائے. ٹوٹل 80 میں سے 79 میں ٹوٹل اگر آپ جمع کریں کتنے مسلمان شہید ہوئے وہ کم 79. اور ایک غزوہ احد کے اندر جو شہید ہوئے نا، ایک اکیلی لڑائی میں، وہ ٹوٹل کیجویلٹیز یا شہادتیں ان 79 سے زیادہ. اتنی تباہی آئی کہ ساری جنگیں ایک طرف، احد ایک طرف. لفظ تباہی کی بات ہو رہی، سمجھا رہا ہوں لفظ تباہی کو. اور یہ کس کا لشکر تباہ ہوا؟ یزید کا نہیں تباہ ہوا. یہ کس کا لشکر تباہ ہوا؟ یہ چنگیز خان کا لشکر تباہ نہیں ہوا. یہ کس کا لشکر تباہ ہوا؟ یہ پیغمبر کا لشکر تباہ ہوا. اچھا، اس لشکر کی قیادت کس کے ہاتھ میں تھی؟ کون جنگ لڑا رہا تھا؟ کہا کہ جنگ لڑانے والے کا نام علی تھا. علی جیسا علمدار، علی جیسا سالار، پیغمبر جیسا حاکم. اور لشکر تباہی کا شکار کیوں ہوا؟ سارا مجمع جانتا ہے. ایک لفظ کہہ دوں گا، آگے ضرورت نہیں. مال غنیمت کے لالچ میں، مال کے لالچ میں. حلال مال تھا، حرام مال نہیں تھا. مال غنیمت تو مومن کا ایک حق ہے، اسے اللہ کی طرف سے خصوصی گفٹ ملا ہوا ہے. مال حلال عارضی طور پہ اس لیے حرام ہو گیا کہ پیغمبر کا حکم تھا کہ یہاں سے نہ ہٹنا. لیکن ویسے بنیادی طور پہ وہ شراب نہیں ہے، بنیادی طور پہ وہ سور نہیں ہے، بنیادی طور پہ وہ سود نہیں ہے. مال حلال بھی اگر ہے، مگر اس کی لالچ یا محبت دل میں آ گئی تو لشکر معصوم تباہ ہو جاتا ہے. معاملہ آخر میں سنبھل تو جائے گا کیونکہ علی کی ذوالفقار ہے. لیکن کتنی شہادتوں کے بعد کہ پوری 80 لڑائیوں میں سے 79 لڑائیوں میں پیغمبر نہیں روئے. احد کی لڑائی میں جناب حمزہ کا لاشا دیکھ کے زار و قطار روئے. اس منزل پہ کیا امام زمانہ کے لشکر کو ہمیں پہنچانا کہ آخر میں تو کامیابی ہو، لیکن لشکر تباہ ہو، امام زمانہ کی آنکھوں پہ آنسو آ جائے، ائمہ طاہرین رو رہے ہیں. اور اگر نہیں تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ غزوہ احد میں جس مال کی محبت میں لشکر تباہ ہوا، امام کی فوج کے دلوں میں مال کی محبت نہ ہو. چنانچہ 25 چیزوں میں سے 12 چیزوں کا تعلق الگ الگ چیز مال کی محبت سے. میرے ہاتھ پر بیعت کرو. اب اگر اس میں امام یہ کہہ دیتے تو ذرا آسان نہیں تھا. بیعت کرو کہ مال سے محبت نہیں کرو گے. نہیں، یہ زیادہ آسان نہیں ہے. یہ تو آپ میں سے بھی ہر ایک کہتا، لیکن پھر بھی رشوت لیتے لوگ. مال سے محبت نہیں ہے لیکن رشوت لے رہے. مال سے محبت نہیں ہے لیکن خریدار کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے. ارے ہمیں مال سے محبت نہیں ہے لیکن 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، یعنی 8 گھنٹے کی تنخواہ لیتے ہیں، ڈیوٹی 6 ہی گھنٹے کرتے ہیں. یا الٹی بات، 8 گھنٹے کی تنخواہ دیتے ہیں، 14 گھنٹے کام لیتے ہیں. مال سے محبت نہیں. تو امام نے 12 چیزیں اس لیے الگ الگ بیان کی، واضح ہوتا جائے کہ مال کی محبت میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. مال کی محبت ایک ایسا لفظ ہے کہ ہر آدمی کہے گا مجھے نہیں ہے محبت مال سے، پھر بھی خمس تک دینے کو تیار نہیں ہے مثلا. تو واضح کیا یہ کام نہیں کرو گے، یہ کام نہیں کرو گے. 12 چیزوں کو دیکھ لیجئے. اب آپ کہیں گے کہاں دیکھ لیں؟ ہر ایک کو یاد ہے، اتنی پڑھی جاتی ہے یہ حدیث. الحمدللہ اردو زبان کی تقاریر میں، بلکہ انگریزی میں بھی شاید میں پہلا یہ دوسرا آدمی تھا جس نے یہ پوری روایت تفصیل سے پڑھنا شروع کی. لیکن اب نہ وقت ہے نہ ضرورت، اور انٹرنیٹ تو بھری پڑی ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ مال کی محبت، شہزادی کی سیرت اور زمانے کے امام کے لشکر کی تیاری، باتیں ملا کے چل رہی. اب شہزادی کی سیرت میں جو سب سے پہلی چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے
اس میں ایک حیا تھا، ایک یہی پیغام آتا ہے، مال سے نفرت، مال سے کراہیت. یعنی شہزادی کا ہر چاہنے والا اور ماننے والا یہ جانتا کہ سیرت سیدہ پہ نگاہ ڈالو گے تو بار بار یہی چیز ذہن میں آئے گی. یہ تیاری ہے. بے حیائی آتی ہے کئی وجوہات سے، لیکن اہم ترین وجہ ہے جب پیٹ میں لقمہ حرام پہنچے. آدمی بے حس بن جاتا، آدمی بے شرم بن جاتا، آدمی بے غیرت بن جاتا. اور لقمہ حرام پیٹ میں جاتا اس لیے کہ مومن کو مال بہت پیارا، مال کو اب خدیجہ طاہرہ کی طرح کی مثالیں بہت کم. اور اگر آپ کو یاد ہو تو اس دربار معصومین کے اس منبر پہ 2 دفعہ میں پڑھ چکا ہوں کہ خدیجہ طاہرہ کی دولت سے کم نہیں تھی زینب کبریٰ کی دولت بھی. وہ تو استثناء ہے، ایکسیپشن مثالیں ہیں. ہم ویسے بنے تو کیا کہنا، کہاں بنتے ہیں ویسے. اور اس کے بالکل سامنے شہزادی کونین کی سیرت. اب 2-3 تو بہت ہی مشہور جملے ہیں جو واقعات کو بیان کروں آدھا گھنٹہ نکل جائے گا، اور ضرورت نہیں، ضرورت ہوتی تو بیان کرتا. مثلا خیبر کی لڑائی میں ہر ایک کے گھر میں اتنا سونا اور چاندی آ گیا، یہ نسلوں تک ان لوگوں نے، ان کی اولادوں نے بیٹھ کے وہ کھایا ہے. اور ہر گھر میں خوشی تھی. فاطمہ کے گھر میں اس دن بھی فاقے تھے، کیونکہ میرا مولا خیبر کے مال غنیمت کو گھر نہیں لایا، گھر آنے سے پہلے خرچ کر دیا ادھر. فاطمہ نے انتہائی پریشانی کے عالم میں مولا کو جب گھر میں داخل ہوتے دیکھا، پریشانی کے عالم میں سوال کیا، اے ابوالحسن وہ آپ کا حصہ؟ کہا وہ تو سارا میں راہ خدا میں دے کے آیا ہوں. فوراً شکر کا سجدہ کیا. میں پریشان اس بات پہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دولت دنیا میرے گھر کے اندر آ جائے مال غنیمت کے نام سے. مال غنیمت حلال مال ہے، مومن کا فخر ہے، مومن کے لیے گفٹ ہے، اللہ آپ کو ایک تحفہ دے رہا. لیکن فاطمہ کو یہ پریشانی ہے کہ ایک دفعہ مال اس جوڑی میں آ گیا تو پھر جو اس کے ساتھ کی خرابیاں آتی ہیں. بہت مشہور روایت یا وہ جملہ کہ جب فضہ نے، بہت مشہور واقعات ہیں ورنہ شہزادی کی شہادت کی مجلسوں میں یہی واقعات تفصیل سے بیان ہوتے ہیں، کئی بار سنے ہوئے ہیں، پھر بھی لوگ سنتے ہیں، میرا یہ انداز ہے نہیں. فضہ اہل بیت کے گھر میں آئیں، یہاں کی غربت دیکھی تو علم کیمیا جانتی تھی، یعنی اس زمانے کی کیمسٹری، جس کا مقصد یہ تھا کہ پتھر سے سونا بنایا جاتا، مٹی سے سونا بنایا جاتا، پیتل سے سونا بنایا جاتا. ایک علم تھا. فضہ نے تھوڑا سا سونا بنایا، ابھی تھوڑا سا، مولا کی خدمت میں لا کے پیش کیا. مولا لے لیجیے. بس پوری روایت یاد ہے آپ کو، میں تو صرف اس کے آخری جملے کو یاد دلانا چاہتا ہوں، یاد دلانا. مولا نے کہا کہ فضہ ہمیں یہ نہیں چاہیے. کہا مولا اپنا نہیں تو ان بچیوں کا خیال کریں. زینب و کلثوم فاقے سے غشی کے عالم میں تھی. مولا نے، اب دیکھیے بات ہے نا، یہ دیکھا کہ فضہ کی معرفت بڑھانا پڑے گی، یہ اس گھر میں آئی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی تو یہ تو بار بار ایسے واقعات پیش آئیں، اس سے بھی زیادہ غربت آئے گی. بار بار فضہ آئیں گی، ایک بار فضہ کو اچھی طرح سے پیغام دے دیا جائے. مصلے کو پلٹا، زمین شق ہوئی، علی کے مصلے کے نیچے پیور گولڈ سونے کا دریا بہ رہا ہے. اور میرے مولا نے کہا فضہ یہ جس غربت کو دیکھ کے تم پریشان ہو، یہ ہم مجبوری میں یہ اختیار نہیں کر رہے ہیں، یہ ہم نے اپنی رضامندی سے اختیار کی ہے، ہم اس پہ راضی اور خوش ہیں. ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں اردو میں ایک لفظ ہے جس پہ ایک مجلس مجھے کل پڑھنا ہے لیکن اب نہیں پڑھ پاؤں گا تھوڑا سا. ہمارے یہاں اردو میں کیا ہے؟ مجبوری کا نام صبر. ایک محاورہ ہے ہمارے یہاں، صبر جو اسلام میں اتنی بڑی خصوصیت ہے، اتنی بڑی خصوصیت کہ روایتوں میں آیا الصبر من الایمان کالراس من الجسد فاذا ذهب الراس ذهب الجسد فاذا ذهب الصبر ذهب الایمان. مولا کی حدیث. صبر اور ایمان میں وہ رشتہ ہے جو سر و جسم کا رشتہ. سر کٹ جائے تو جسم چلا جاتا ہے، صبر چلا جائے تو ایمان چلا جاتا. اور ہم کہتے مجبوری کا نام صبر. مانتا ہی نہیں ہے اسلام اس بات کو. روزے کا نام قرآن نے رکھا صبر. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. جب پریشانی آئی
تو روزے اور نماز سے مدد مانگو. روزے کو صبر کہا. روزہ آپ مجبوری میں رکھتے ہیں کہ اختیار میں رکھتے ہیں؟ پانی نہیں مل رہا اس لیے آپ نے سارا دن فاقہ کیا، یہ پانی سامنے رکھا اور ہاتھ بڑھا کے پی سکتے ہیں، پھر بھی نہیں پیئیں گے. یہ صبر اختیار میں ہوتا ہے. اہل بیت مولا نے کہا یہ جو ہمارے گھر میں فاقے ہیں، زینب غشی سے نڈھال ہیں، حسنین کے چہرے اترے ہوئے ہیں، فاطمہ 8 پہر کے واقعے سے ہیں، یہ اختیار کیا ہے ہم نے، اپنی مرضی سے اس غربت کو لیا. یہ مال اس حجرے میں نہیں آنا چاہیے. اب یہ جو اتنا کہا جا رہا تو اس لیے تاکہ ہمیں کم از کم یہ احساس ہو کہ دولت حلال بھی ہو، جائز بھی ہو، تب بھی اتنی بڑی خرابی. اب دیکھیے روایتیں میں نے پڑھی، واقعات پڑھے. کچھ ماڈرن لوگ ہوتے ہیں کہتے نہیں مولانا ذرا کچھ جدید باتیں پڑھی. شیکسپیئر کا ایک ڈرامہ ہیملیٹ میں نے اپنے اسکول کے کالج کے زمانے میں پڑھا. اس میں ایک ہے نا کہ وہ بادشاہ کو مارنے کے لیے زہر خریدتا ہے یا بیوی کو مارنے کے لیے، تو جو بقالے والا زہر دے رہا، وہ زہر دے رہا ہے اور پیسے لے رہا ہے، اور وہ پیسے لے کے کہتا ہے شیکسپیئر کا انداز میں کہاں سے لاؤں؟ کہا کہ اصلی زہر یہ ہے، یہ جو میرے ہاتھ میں پاؤنڈ کا نوٹ آیا. اب یہ کیونکہ یہ تمام صاحبان عقل متفق ہیں، اور جتنے صاحبان عقل ہیں انہوں نے جو کچھ لیا ہے وہ علی ہی سے لیا ہے، چاہے وہ جرمنی کا ڈانٹے اور گوئٹے ہو اور چاہے یہ انگلینڈ کا شیکسپیئر ہو. زہر ہے زہر، لیکن ایک عام مومن میں اتنی طاقت ہے نہیں. تو اہل بیت اطہار ہم پر اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جو ہماری طاقت کے مطابق. اور یہ بھی میرا اپنا اندازہ نہیں ہے، روایتوں پہ روایتیں. اب یہی ایک روایت سن لیجئے، گرچہ یہ بھی بہت مشہور ہے، اور وہ یہ کہ مومنہ آئی اور کہا کہ شہزادی میرے پاس کچھ زیورات رکھیں اور کچھ سونا اور چاندی. اب پوری روایت زیورات والے حصے کو چھوڑ دیتا ہوں ورنہ آپ کنفیوز ہوں گے، اور آج سوال و جواب کا سیشن نہیں. آج کی مجلس ذرا سا میں زیادہ جوش اور طاقت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. کل رات کو 1.5 گھنٹے جو سوال و جواب کا سیشن ہوا، اس نے ایک مرتبہ پھر مجھے جوان کر دیا. اتنی خوشی ہوئی مجھے، اتنی دیر تک لوگ بیٹھے، ورکنگ ڈے میں بیٹھے، پوری مجلس سننے کے بعد بیٹھے، اتنے اچھے سوال کیے گئے. تو عام طور پہ تو لوگ کہتے ہیں نا کہ کل میں نے 3 گھنٹے بیان کیا تو میں بہت تھک گیا ہوں. آج آپ الٹا محسوس کریں گے اگر آپ اس کی ریکارڈنگ سنیں. اور میں نے جملہ اس لیے کہا کہ اگر کوئی کہہ دے کہ ہاں سنیں گے تو میں سوال کروں گا یہ ریکارڈنگ آئی کیسے آپ کے پاس، وہ تو میں نے منع کیا. خیر، تو خلاصہ یہ کہ واقعاً جوان کر دیا اس سیشن نے کہ اتنا شوق لوگوں میں کہ 150-200 آدمی 1.5 گھنٹے، وہ بھی رات کے 11 بجے 12 بجے. خیر، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں، یہ سیرت سیدہ کا ایک پہلو ہے. آتی ہے خاتون، سوال کرتی ہے شہزادی میرے پاس سونا اور چاندی ہے، تو زکوٰۃ مجھ پر کب واجب ہوگی؟ کتنا سونا ہو تو زکوٰۃ واجب؟ ایک فقہی مسئلہ. اور یہ تو وہ زمانہ تھا جب بالکل نئے واجبات آئے تھے، اچھے خاصے لوگوں کو نہیں معلوم تھے مسائل. تو شہزادی نے کہا کہ یہ مسئلہ تو اپنے لیے پوچھ رہی ہے نا، میرے لیے تو نہیں. وہ چونکی. کہا کہ شہزادی مسئلہ تو مسئلہ ہوتا، شریعت تو ایک ہی شریعت، دین تو ایک ہی دین ہے. آپ کا مسئلہ ہو کہ میرا کوئی فرق ہے کیا؟ کہاں فرق ہے، ہمارے اور تمہارے مسئلے میں فرق ہے، ہمارے اور تمہارے لیے شریعت کے حکم میں فرق ہے. نئی بات تھی، عجیب بات تھی، چونکا دینے والی بات تھی. تو کہا کہ شہزادی دونوں کا مسئلہ بتا دیں. بہت مشہور روایت ہے. شہزادی نے کہا دیکھو اگر تمہارے پاس 20 دینار سونا ہو، پورا سال رہے، تب اس کے اوپر 40واں حصہ زکوٰۃ واجب ہے. 20 دینار سے ذرا سا بھی کم ہو جائے، 19.5 ہو جائے، 20.25 ہو جائے تو زکوٰۃ واجب نہیں. کیونکہ لفظ زیور میری زبان پہ آ گیا تو اس لیے ایک جملہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ زیورات پہ زکوٰۃ نہیں، چاہے کتنا ہی کیوں نہ ہو. ہاں خمس ہو سکتا ہے کہ اگر سال بھر استعمال میں نہ آیا یا اپنی حیثیت سے زیادہ والا، وہ ایک الگ بات. زیور کے اوپر زکوٰۃ نہیں، چاہے زیور بنا ہوا ہو چاہے گنی ونی کی شکل میں ہو. یہ کہنے کی ضرورت تھی نہیں، لیکن اب ایک لفظ آ گیا تو میں نے کہا کہ غلط فہمی نہ ہو. ہاں درہم و دینار، 20 درہم 20 دینار ہو
یا 200 درہم چاندی. سونا دینار سے ناپا جاتا ہے, چاندی درہم سے. اور ان دونوں میں وہی فرق ہے جو عمان کے ریال اور دبئی کے درہم میں, یعنی پورا 1 اور 10, 20 دینار 200 درہم. خیر یہ تو ذرا کچھ زیادہ باتیں ہو گئی. تمہارے پاس 20 دینار سونا ہو تب زکوٰۃ واجب ہے, وہ بھی پورا سال رہے. چالاک آدمی زکوٰۃ سے بچنے کا شرعی طریقہ بھی کرتے ہیں کہ سال کے 11.5 مہینے 20 دینار رہا, آخری ہفتے میں آدھا دینار ختم کر دیتے ہیں, 19.5 رہ گیا, زکوٰۃ ختم ہو گئی. اب وہ تو ایک چیپٹر ہے. لیکن ہمارا مسئلہ تم سے الگ ہے. اب شہزادی کا جواب, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اتنا سونا تمہارے گھر میں آیا کیسے کہ زکوٰۃ واجب ہونے کی نوبت آ جائے. ہمارے یہاں تو جو صبح کو آتا ہے شام تک سب ختم ہو جاتا ہے. اب دیکھیے بتایا کہ جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ہم تمہارے لیے نہیں بتا رہے. جو مال سے نفرت ہو, کراہیت ہمارے گھر میں نظر آ رہی ہے وہ ہم نہیں کہہ رہے تم بھی ایسا ہی کرو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جیسے پھٹے ہوئے کپڑے ہم پہنتے ہیں تمہاری عورتیں بھی ویسے کپڑے پہنے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جیسے ٹوٹے ہوئے مکان میں ہم رہتے ہیں تم بھی رہو. ہم یہ نہیں کہہ رہے جیسا سادہ غذا, اور غذا بھی کیا, ایک وقت کھانا ملتا ہے تو 4 وقت فاقے ملتے ہیں, وہ تم اختیار کرو. یہ نہیں کہہ رہے ہمارے جیسے نہ بنو. اور یہ جملہ اور کھل کے مولا نے نہج البلاغہ کے اس خطبے میں, خطبہ تو نہیں, جو مولا کا ایک لیٹر ہے, عثمان ابن حنیف کے نام ہے نا, بہت بڑا مولا کا صحابی, بس ایک ولیمے میں چلا گیا چونکہ یہ موضوع سے متعلق, اور ولیمہ تھا پیسے والوں کا. پیسے والوں کا ولیمہ حلال طریقے سے بھی ہو تو دنیا بھر کے خرافات اس میں آ جاتے ہیں, اور اگر ذرا بھی 19-20 ٹائپ کا ہے تو کہتے ہیں کہ آدمی تو کماتا ہی اسی لیے کہ شادی بیاہ کے موقع پہ ڈانس بھی ہونا چاہیے, اور شراب بھی ہونا چاہیے, اور میوزک بھی ہونا چاہیے, اور گانے بھی ہونا چاہیے, اور بے حجابی بھی ہونا چاہیے. وہ کہتے ہی یہ ہیں کہ ہم تو کماتے ہی اسی لیے ہیں, اور کچھ نہ صحیح تو کم از کم دولہا کو سونے کی انگوٹھی تو پہننا ہی پہننا ہے. تو یہ ذرا سا اگر لاپرواہ, لیکن پرواہ کرنے والا بھی ہے, پیسے والا ہے تو دل کھول کے خرچ کرے گا. چلے گئے یہ علی کے گورنر, تو علی نے جو خط لکھا, علی کا ہر خط ماسٹر پیس ہے, لیکن یہ والا خط نہج البلاغہ کے خصوصی اہمیت رکھتا. مگر اسٹارٹ کہاں سے لیا, کہا کہ تم اس امام کے ماننے والے ہو. یہ بات ہو گئی کہ سیرت سیدہ اور علی اصل میں ہمیں ایک منزل تک لے جانے کے لیے اس امام کے ماننے والے ہو جس نے تمہاری دنیا میں سے خالی 2 روٹیاں لی اور 2 چادریں لی, اور تم ایسا نہیں کر سکتے ہو. یہ مولا کے لکھے ہوئے الفاظ ہیں نہج البلاغہ, حصہ دوم, عثمان ابن حنیف والی بصرہ کے نام خط, لکھے ہوئے الفاظ ہیں. تم ایسا نہیں کر سکتے ہو. ولیکن اعینونی بعفت وبراء واجتہاد واقتصاد, مگر کم از کم اتنا تو ہماری مدد کرو کہ میانہ روی سے زندگی گزارو, نہ بہت زیادہ دولت نہ بہت کم دولت. ہماری تو حالت یہ ہے کہ بس 2 چادریں اور 2 روٹیاں, تم کو یہاں نہیں لے جا رہے, پھر بھی شیطان تمہیں بہکا دے گا. کاد الفقر ان یکون کفرا, پیغمبر کی حدیث ہے کہ غربت ایسی چیز ہے کہ آدمی کو کافر بنا دے. تمہیں وہاں تک بھی نہیں لے جا رہے, وہ بھی ایک خطرہ ہے. مگر دولت کی کثرت الہاکم التکاثر تمہیں ہلاک کر دے گی, تم خود ہلاک ہو, یہ بھی علی برداشت نہیں کرے, اور تمہاری وجہ سے پورا لشکر معصوم برباد ہو جائے. یہ محبت دلوں سے نکالی, اپنی سیرت دکھا. علی اور فاطمہ کے گھر کے فاقے, علی اور فاطمہ کے گھر کی پھٹی ہوئی چادریں, یہ سب اسی لیے مال کی محبت دل سے نکلے. جب مال کی محبت دل میں آئے گی تو پہلے آدمی حلال سے کمائے گا. جب ضروریات بہت بڑھ گئی, عادی ہو گیا شاندار گاڑی میں بیٹھنے, حالات بدلے, کاروبار کو نقصان پہنچا, جاب چھوٹ گیا, اب اسے پیدل آ جانا ہے, یا جو ہمارے یہاں کراچی میں پھٹ پھٹی کہلاتی ہے وہ موٹر سائیکل پر نہیں بیٹھا جائے گا اب اس کے اوپر. تو اب وہ حرام طریقے سے آگے بڑھے گا, تو کہا شروع سے ہی پابندی. لشکر امام زمانہ کا تو اور اہم مسئلہ, اور وہ کیا مسئلہ ہے کہ وہ تو اتنی طاقت کے ساتھ دنیا کے ہر ملک میں جائے گا کہ ہر جگہ پر اس کو رشوتیں پیش کی جائیں گی. ذرا بھی مال کی محبت ہوگی تو بہک جائے گا آدمی.
میں ملکوں کے نام نہیں لینا چاہتا، لیکن جب یہ لشکر ان ملکوں میں جائے گا جہاں دولت کے انبار ہیں اور وہ دیکھیں گے کہ ہم ملٹری پاور کے ذریعے امام کی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو خریدیں گے، رشوتیں دیں گے، ویسی پلاننگ کریں گے جیسی امام حسن کے مقابلے میں حاکم شام نے کی، کس طرح لوگوں کو سونا اور چاندی دے کے ان کو خریدا گیا۔ حسن مجتبیٰ کا لشکر اس حالت میں میدان میں آتا تباہ ہو جاتا۔ تو اب یہ ہے کہ امام اپنے ایسے سپاہی چاہتے ہیں جن کے دل میں مال کی محبت ہی نہ ہو، چاہیے ہی نہیں مال، تبھی وہ ہر جگہ کامیاب ہو سکتا ہے، باقی باتیں بعد میں۔ لیکن ایک چھوٹا سا جملہ آج کہہ کے، یہ جملہ میں مصائب میں بھی پہلی یا دوسری مجلس میں عرض کر چکا ہوں، اور تقریروں میں تو یعنی مجلسوں میں تو میں بہت پڑھتا ہوں۔ ایک ہی جملہ، ورنہ اس پر ذرا میں بہک گیا تو آدھا گھنٹہ اور نکل جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ شیطان کا ایک طریقہ کار ہے، وہ بھی اللہ کا طریقہ ہے، شیطان نے جو لیا اللہ ہی سے حاصل کیا، مومن کو آہستہ آہستہ بہکاتا ہے، ایک دم سے نہیں بہکاتا ہے۔ اب ایک لفظ عربی کا یاد رکھ لیجئے، قرآن کی کئی آیتوں میں بھی آیا، استدراج۔ مجھے نہیں پتا کہ یہاں کی عربی میں سیڑھیوں کو کیا کہتے ہیں، لیکن جو اصلی عربی ہے اس میں سیڑھیوں کو درج کہتے ہیں، درجہ، استدراج، درجہ بدرجہ، سیڑھی بسیڑھی، زینہ بزینہ شیطان بہکاتا۔ تو مال کی محبت ایک دم سے نہیں پیدا کرے گا، آہستہ آہستہ مال کی محبت پیدا کر کے حرام تک لے جائے گا، اور یہ بہت خطرناک مرحلہ۔ روایتوں میں یہ ایک جملہ ہے، بڑا عجیب جملہ، کیا ہے خدا اگر تم مجھ سے ناراض ہے، بہت عجیب دعاؤں میں، اور عذاب دینا ہی ہے نا، تو اول تو نہیں رحمت، اچانک دے دے، استدراج والا عذاب نہ دینا، آہستہ آہستہ جو عذاب آتا ہے وہ بڑا خطرناک۔ یہ باقی باتیں کل ہوں، یہ شیطان کا طریقہ یاد رکھیے گا۔ جیسے بے حیائی میں بھی یہی بات، ایک دم سے ہماری عورت کو ننگا نہیں کرے گا، درجہ بر درجہ لے جائے گا، فقہی بحث کو چھیڑے بغیر۔ نقاب ڈالنے والی آج سے 40 سال پہلے کی عورتیں، پھر نقاب ہٹے گا تو اسکارف آئے گا، اسکارف ہٹے گا تو دوپٹہ آئے گا، دوپٹہ پھر مختصر ہوگا، مختصر ہو کے پھر وہ کندھوں پہ پڑے گا، پھر کندھوں میں سے ایک کندھے پہ پڑے گا، دوسرا اس کا پہلو لٹک رہا ہے، پھر دوپٹہ غائب ہوگا تو پھر جو شرٹ یا قمیض ہے اس کی آستینیں کم ہونے لگیں گی، پھر آستینیں ختم ہو جائیں گی، پھر شلواریں اونچی ہونے لگیں گی۔ یہ استدراج، یہ بے حیائی میں بھی ہے، یہ مال میں بھی۔ اب مال میں کیسے ہے یہ انشاءاللہ کل۔ اور سب سے پھر اہم چیز جو لشکر امام کے لیے، 3 باتیں، اور تینوں کا سیرت سیدہ۔ بے حیائی، کائنات میں فاطمہ کے گھر سے زیادہ حیا والا کوئی گھر نہیں۔ مال کی محبت، کائنات میں فاطمہ کے گھر سے زیادہ مال سے نفرت کرنے والا کوئی اور گھر نہیں۔ اور پھر تیسری بات، اور اس کا بھی شہزادی کی سیرت سے تعلق۔ یہی استدراج جو سیرت میں آیا یہ مصائب میں بھی آیا، اور مصائب میں اس طرح آیا کہ جو جملہ میں نے دوسری مجلس میں شاید عرض کیا، اب تک میں نے کوشش کی کہ اگر 8 مجلسیں تو 8 کی 8 مجلسیں میں صرف شہزادی ہی کے مصائب پر بولوں، کہ مصائب کربلا اور مصائب زہرا میں استدراج کا رشتہ، فاطمہ پہ جو ظلم کیے گئے یہ استدراج کرتے ہوئے کربلا میں اپنی انتہا پہ پہنچے۔ یہاں پہلے ایک ظلم ہوا، ایک کوڑا پڑا، وہاں پورے راستے کوڑے پڑتے رہے۔ یہاں پہ ایک دروازہ جلا، وہاں 18 خیمے جلتے رہے۔ یہاں پہ ایک بیٹا مارا گیا، وہاں پہ پوری نسل کو شہید کر دیا گیا۔ استدراج، پہلے ظالموں نے یہ ظلم کیا۔ اس کے لیے میں وہ لفظ نہیں کہتا جو تقریر میں کہ چھوٹا ظلم اور بڑا ظلم، یہی کائنات کا سب سے بڑا ظلم۔ اور شہزادی کو ان زخموں کے نتیجے میں، اب یہ 2 روایتیں ابھی آج کے مصائب میں پڑھوں گا، مصائب کے دوران حوالہ دینے کا موقع نہیں ہے، ان میں سے ایک روایت میرے ایک مرحوم استاد مولانا اظہر حسن زیدی صاحب پڑھا کرتے تھے، اور دوسری روایت تو تقریباً سارے علماء۔ اور یہی شہزادی کے زخموں میں بھی استدراج، جو کوڑا پڑا، ہمارے آپ کے زخم وقت گزرنے سے بہتر ہوتے ہیں، شہزادی کے زخم جو ہے حالت اور خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، اور آخر میں وہ حالت آ جاتی ہے جو کل
کہ بستر سے اٹھ کر نماز کے لیے بھی جاتی ہیں تو ایک ہاتھ دیوار پہ رکھنا ہوتا ہے، ایک ہاتھ سے اپنی پسلیوں کو تھامنا ہوتا، اور پھر وہ کیفیت ہے جو رات آ گئی، کل رات شہادت کی رات ہے، آنے والے کل اور پرسوں صبح ایک ایسا وقت آیا، یعنی شہادت کا دن، ایک ایسا ماحول بنا جو کل میں مصائب میں تفصیل سے بیان کروں گا کہ گھر میں کوئی نہ رہا، مردوں میں سے کوئی نہ رہا، علی بھی گھر سے باہر گئے، حسن بھی گھر کے باہر ہے، حسین بھی گھر کے باہر ہے، فقط اسماء اور فضہ، تو انہیں حکم ہے کہ تم لوگ حجرے سے باہر صحن میں رہنا، حجرے میں فقط فاطمہ ہیں۔ آخری دن، وفات کا دن، وفات سے کچھ دیر پہلے کی بات، اتنی دیر پہلے کی کہ جب تک روایت مکمل ہوئی اتنی دیر میں حسن و حسین آ چکے تھے۔ کون سی روایت مکمل ہوئی کہ اب گھر میں صرف حجرے میں صرف فاطمہ بستر پر ہیں، ننھی زینب ہے، زینب سے چھوٹی کلثوم ہے، کہ ایک بار اشارے سے فاطمہ نے زینب کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ بیٹی زینب ایک ایسی بات کہنا چاہتی ہوں جو میری آخری وصیت ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کوئی اور نہ سنے تو اور میرے قریب آ جا، یہاں تک کہ شہزادی زینب کا کان شہزادی فاطمہ کے لبوں کے قریب پہنچا، اور پھر حسن و حسین حجرے میں داخل ہوئے، دیکھا اماں بہن زینب سے کچھ کہہ رہی ہیں، بس 2 جملے کہے، اتنا اندازہ ہوا، زینب پیچھے ہٹی، پھر تو وہ مصائب شروع ہو گئے۔ لیکن فاطمہ کی وفات کے بعد سے لے کر لوگ اکثر یہ سوال کرتے تھے، شہزادی زینب اتنا بتا دیجئے آخری وقت میں آپ کی مادر گرامی نے آپ سے کیا کہا، آخری وصیت کیا ہے؟ اور فاطمہ کا ایک ہی اور زینب کا ایک ہی جواب ہوتا تھا، یہ اماں کا راز ہے جو میں کسی کو نہیں بتا سکتی۔ لوگوں نے کہا کسی کو نہیں، کہا وقت آئے گا خود وقت تمہیں بتا دے گا۔ اور یہ جو 2 جملے کہے، پہلا جملہ 15 سال بعد لوگوں کے سامنے آیا، دوسرا جملہ 50 سال بعد لوگوں کے سامنے آیا۔ زہرا کی آخری 2 وصیتیں آج سن لیجئے اور پھر شہادت کے مصائب کل سنیے گا۔ پہلی دو وصیتیں، پہلا جملہ 15 سال بعد آیا، 11 ہجری میں زہرا دنیا سے گئیں اور 25 یا 26 ہجری ہے، مولا مسجد النبوی میں بیٹھا ہے، ایک بار گھر سے پیغام آیا، یا علی بیٹا مبارک ہو، ام البنین کے گھر میں بیٹا ہوا ہے، بیٹا مبارک ہو۔ مولا نے پہلے تو وہی شکر کا سجدہ کیا، ام البنین کے حجرے میں آتے ہیں، ایک مرتبہ ام البنین کے پہلو میں عباس نظر آیا، اٹھایا، عباس کا چہرہ دیکھا، ایک کان میں اذان کہی، ایک کان میں اقامت کہی، اور پھر کہا میرا یہ وہ بیٹا ہے جس کے لیے رسول اللہ وصیت کر گئے تھے کہ اس کا نام عباس رکھنا، میں اس کا نام عباس رکھتا ہوں۔ بس جیسے ہی مولا نے کہا میں اس کا نام عباس رکھتا ہوں، زینب جو ام البنین کی خدمت کے لیے اسی حجرے میں ہے، ایک بار آگے آئی، آگے آنے کے بعد پھر تصدیق کرائی، بابا میرے اسی بھائی کا نام عباس ہے، کیونکہ زینب کے اس سے پہلے کئی بھائی اور ہو چکے ہیں، محمد حنفیہ تو مشہور ہیں، تصدیق کرائی، بابا اسی کا نام عباس ہے؟ علی نے مسکرا کے کہا کہ ہاں۔ زینب بیٹی تیرا یہی بھائی عباس ہے؟ تو کہا ایک لمحے کے لیے میرے عباس کو میری گود میں دیجئے۔ علی نے عباس کو زینب کی گود میں دیا، زینب نے بھائی کو دیکھا اور ایک بار ماں کی طرح سے زینب اپنا منہ عباس کے کانوں کے قریب لائی ہیں، عباس ابھی پیدا ہوئے ہیں، کانوں کے قریب لائی، کچھ کہنے لگی، مولا تو جانتے ہیں، مسکرائے، کہا زینب بیٹی بھائی سے باتیں کرنے کی اتنی جلدی کیا؟ یہ عباس تیرے پاس ہی رہے گا، عباس کو تو ہی پالے گی، عباس تیری ہی گود میں رہے گا، آرام سے باتیں کر لینا۔ زینب کا جملہ سنیے، تڑپ کے کہا بابا اس وقت بہن بھائی سے کوئی بات نہیں کر رہی ہے، یہ تو ایک بہت پرانی امانت ہے جسے ادا کر رہی ہوں۔ جب اماں دنیا سے جا رہی تھی مجھے بلا کر کہا تھا زینب تیرا ایک بھائی عباس نام کا پیدا ہوگا، جب عباس پیدا ہو تو عباس سے کہنا عباس فاطمہ تمہیں سلام کہتی ہے۔ میں نے اماں کا سلام اپنے عباس کو پہنچایا ہے، دنیا سے جاتے جاتے بھی فاطمہ کو اپنے حسین کا کتنا خیال ہے، اور یہ جملہ کل آگے بڑھے گا۔ یہ تو
یہ تو 15 سال بعد کی وصیت ہے، 15 سال بعد سامنے آئی. اور دوسرا کیا جملہ تھا؟ 50 سال گزر گئے، کربلا عاشور کا دن، سے پہر کا وقت آیا، حسین پورے گھر والوں کو الوداع کہہ کے ایک بار ذوالجناح پہ سوار ہونا چاہتے ہیں. زینب در خیمہ پر آئیں اور ایک مرتبہ کا بھیا ذرا اپنے گلے پر سے امامے کا کپڑا تو ہٹا دینا. حسین نے تحت الحنک ہٹایا، زینب نے بھائی کے گلے کو چومنا شروع کیا. حسین گھبرا گئے. زینب بہن یہ بوسہ دینے کا کون سا وقت ہے؟ زینب نے گھبرا کے کہا نہیں بھیا، اس وقت بہن بھائی کو بوسہ نہیں دے رہی ہے، ایک بہت پرانی وصیت پہ عمل کر رہی ہوں. جب اماں دنیا سے جا رہی تھی بلا کے کہا تھا زینب جب میرا لال آخری رخصت کے لیے آئے تو اس حسین کے اس گلے کا بوسہ لینا جس پر قاتل کا خنجر چلنے والا ہے. اماں کی وصیت پہ عمل کیا. بس آخری جملہ حسین نے کہا زینب اور ذرا تم بھی اپنے شانے پر سے چادر تو ہٹانا. زینب نے ذرا سی چادر ہٹائی، حسین جھکا، بہن کے بازوؤں کا بوسہ لیا. اب زینب کے حیران ہونے کا وقت ہے. بھیا اس وقت یہ بوسہ کیوں لیا جا رہا؟ کہا تم نے اماں کی وصیت پوری کی ہے، مجھے بابا کی وصیت پوری کرنا ہے. 21 رمضان مجھے بلا کے کہا تھا حسین جب آخری وقت آئے زینب کے ان بازوؤں کا بوسہ لینا جس میں رسیاں باندھ کر اسی کوپے میں میری زینب کو بے مقنع و چادر کے قیدی بنا کے لایا جائے. اللہم انی اسألکا بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا. خدا بندہ شہزادی کونین کے ان مصائب کا واسطہ، ان مصائب پر جس نے آج گریہ کیا ان کو اور ان کی اولادوں کو اور ان کے گھروں کو اور گھر والوں کو اور روزی کے ذرائع کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما. گریہ کرنے والوں کی ساری حاجتیں صف عزا پر اٹھنے سے پہلے قبول فرما. دنیا بھر کے مظلوم صاحبان ایمان کی مدد فرما. خدا بندہ ایک مومن بہت مشکلات میں ہے، تجھے حلال مشکلات مشکل کشا کائنات علی اور علی کی مشکل کشا فاطمہ کا واسطہ ان کی اور ہر پریشان حال مومن اور مومنہ کی پریشانی کو دور فرما. خدا بندہ شہزادی کونین اس دنیا سے جانے والی ہیں اور اس وقت اتنی بیمار ہے کہ بستر سے اٹھ کے نماز کی طاقت بھی نہیں. بیماری زہرا کا واسطہ ایک مومنہ نے خصوصی التماس کی ہے اور باقی بھی تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. اور بیمار اسلام کی شفا یابی کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین فرزند زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. سورہ فاتحہ کی التماس ہے. مرحوم مولانا سید ہاشم رضا جعفری، مرحوم مولانا ابن حسن نجفی، شہید ڈاکٹر سبت جعفر زیدی، مرحومہ امینہ بائی بنت اکبر علی، مرحومہ صفیہ خاتون، مرحومہ نورین زینب، مرحوم علی حیدر، مرحوم امیر حسن، اور غالباً آج یا جو کل گزر گئی شاعر اہل بیت مرحوم مولانا نسیم امروہی کی برسی تھی، تو وہ حاضرین مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین، کل اموات مومنین و مومنات، ان سب کے لیے ایک مرتبہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ماتم حسین. یا حسین یا حسین.